نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ المؤمنون آیت 99 سے 118 تک. حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے. وہ ایک میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں اور ہوں گے. موت تو یقینی ہے، ہر ایک کا وقت آنا ہے. تو موت کے وقت انسان کا حال کیا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعونی، یا رب یہ فرشتے مجھے چھوڑیں، مجھے واپس جانے دیں. ارجعو جمع کا صیغہ ہے. اللہ یہ مجھے چھوڑ دیں، میں جانا چاہتا ہوں. کہاں جانا چاہتا ہوں؟ دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں کچھ نیک کام کر لوں. اب مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ میرے سامنے جو ایک پردہ پڑا ہوا تھا، جو مجھے سمجھنے نہیں دے رہا تھا دنیا کی حقیقت کو اور آخرت کی حقیقت کو، اب وہ ہٹا ہے موت کی وجہ سے. تو مجھے سب پتا چل گیا ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں. اب میں واپس جا کر اصل کے مطابق کام کر کے آتا ہوں. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا. کوئی پرچہ اگر اخبار میں چھپ جائے تو اس سے تو امتحان نہیں لیا جاتا. موت نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب امتحان کا کوئی معنی نہیں رہا. امتحان تو اس وقت تک ہے جب تک ہر چیز غیب کے پردے میں ہے، بن دیکھے ماننے کا امتحان ہے. کلا، ہرگز نہیں، یہ صرف باتیں ہیں. انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ تو بس باتیں ہیں جو یہ بنا رہا ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں. کیونکہ اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا تو یہ پہلے ہی کر لیتا. یہ باتیں تو پیغمبروں کی زبانی سب بتا دی گئی تھی کہ ایسا ہی ہونا ہے، لیکن اس نے سچ ہی نہیں جانا اس کو. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب تو پیچھے ایک پردہ آ گیا، مضبوط پردہ. برزخ پردے کو کہتے ہیں، حجاب، اوٹ، آڑ، دیوار. اب تو دنیا پیچھے رہ گئی. اب تمہارے درمیان اور دنیا کے درمیان مضبوط رکاوٹ آ گئی. اب واپس نہیں جا سکتے، دروازہ بند ہو گیا، نو ریٹرن. اب کب تک تم یہاں بند ہو؟ الی یوم یبعثون، جب تک سب لوگ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں، اب یہیں رہو گے. اب کیا ہوگا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، جب قیامت کا دن آئے گا. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے انساب باقی نہ رہیں گے. حسب نسب سب ختم، رشتہ داریاں ختم، ہر کوئی ایک ایک اکیلا اکیلا کھڑا ہو رہا ہے. یومئذ، اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. تساؤل کا مطلب ہوتا ہے باب تفاعل کے وزن پر ایک دوسرے سے مدد مانگنا، ایک دوسرے سے ہیلپ چاہنا. تو وہ ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں گے بھی نہیں، مدد بھی نہ مانگ سکیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں، کسی کا حال بھی نہیں پوچھیں گے. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں. آج تو فیصلہ تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہے کہ لے کر کے آئے ہو، اس کا وزن کراؤ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں بدقسمت جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈال دیا. فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اب تو یہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اسی جہنم میں. کیسی ہے وہ جہنم؟ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی، جھلس دے گی. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ اس میں بد شکل ہو کر رہ جائیں گے، یعنی ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی. کلوح کہتے ہیں ہونٹوں کا سکڑنا اور دانتوں کا باہر آنا. عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا تھا کہ کالحون کا مطلب کیا تھا. آپ نے فرمایا کبھی تم نے بکرے کی بھنی ہوئی سری دیکھی ہے؟ کبھی عید کے موقع پر آپ نے بھی ایسا نظارہ دیکھا ہو کہ لوگ سری کے بال اتارنے کی بجائے اس کو جلا کے بھون کے اس کو صاف کرتے ہیں، اور اس میں کتنی سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں، کالی سیاہ ہو رہی ہوتی ہے، بکرے کے دانت باہر ایسے خوفناک ہیبتناک چیز، آنکھیں اندر ختم ہو چکی ہوتی ہیں، یعنی کہ انسان تصور میں بھی لائے تو ڈر جائے. تو جہنم میں جاتے ہی انسانوں کے چہرے اتنے بھیانک ہو جائیں گے، آنکھیں ان کی ختم، سکن ختم، دانت باہر، کھوپڑیوں کی کھوپڑیاں، اور وہ بھی جلی بھنی ہوئی.
کس قدر بھیانک شکل. اس وقت جب یہ سزا انہیں ملے گی اور ان کی شکلیں بگڑیں گی تو ان کو ایک بات یاد دلائی جائے گی. وہ کہیں گے یا اللہ نکال یہاں سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا یاد کرو اس وقت کو. الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا میری آیات تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ یعنی یہ چہرے کن کے بگڑیں گے؟ جو سب کچھ جانتے ہوئے انجان بن گئے. تم پہ میری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی, تمہیں سب پتا تھا, تمہیں سنا ہوا تھا. فکنتم بہا تکذبون, سنا کے تم جھٹلا ڈالتے تھے, یقین نہیں کرتے تھے, سنی انسنی کر دیتے تھے. قالو, وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا, اللہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی, یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم نے نہ سنا نہ مانا. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, اور ہم تو بہکے ہوئے لوگ تھے, بھٹکے ہوئے لوگ تھے, اپنے اصل مقصد سے ہی غافل تھے. ہماری تو ساری کوششیں کسی اور ہی سمت لگی ہوئی تھی. ربنا اخرجنا منہا, یا اللہ ہمیں اس سے نکال, اس سے ہمیں نکال. فَإِنْ عُدْنَا, اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم پھر لوٹے, اگر ہم نے ایسے ہی کام کیے, فَإِنَّا ظَالِمُونَ, تو ہم ہی ظالم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں قَالَ اخْسَوْا فِيهَا, فرمائیں گے دور رہو اسی میں. عربی میں اخسا کہتے ہیں کتے یا سور کو دھتکارنے کو, جیسے ہمارے ہاں بھی کتے کو دھر دھر کہتے ہیں نا. دھر دھر کیا کلمہ ہے؟ دھتکارنے کا. تو کوئی شخص اللہ کی جناب میں فریاد بھی شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بات بھی نہیں سنیں گے, ایسے ہی اس کو دھتکار دیں گے جیسے دنیا میں کوئی کتے کو دھتکارتا ہے کہ جاؤ جاؤ یہاں سے, ولا تکلمونی, مت بات کرو مجھ سے, تم تو بہت ہی ظالم ہو. کیا ظلم تھا ان کا؟ انہ کان فریق من عبادی, میرے بندوں میں سے ایک گروہ, یقولون, جو کہتا تھا ربنا آمنا, یا رب ہم مان گئے, فاغفر لنا, تو ہمیں بخش دے, ورحمنا, ہم پہ رحم فرما, وانت خیر الراحمین, اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے, سب سے بڑھ کر رحیم ہے. یعنی جنہوں نے آخرت کو حقیقت مانا, موت کو یقینی چیز سمجھا, اس کے لیے تیاری کی, اور اپنی کوتاہیوں پہ ہمیشہ نظر رکھی, اور اپنے آپ کو قصوروار قرار دیتے رہے اور معافیاں مانگتے رہے, رحم کی درخواست کرتے رہے, لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے رہے. فاتخذتموہم سخریہ, تم نے ان کو ایک مذاق بنا لیا. سخریہ لطیفے کی طرح کی چیز کو کہتے ہیں, جیسے لطیفہ ہماری زبان میں بولتے ہیں, تو اسی طرح سخریہ, تم نے ان کو لطیفہ سمجھا, ہنسنے کی چیز. لطیفہ سن کے جیسے ہنسا جاتا ہے نا, تم نے ان کو کوئی کھیل تماشا سمجھا تھا, ان کی زندگی کو تم نے ایک لطیفہ بنا لیا تھا کہ جن کے اعمال کو, جن کی باتوں کو, جن کی دعاؤں کو سن کے تم ہنستے تھے. حتی انسوکم ذکری, اور تم اتنے حد سے گزرے کہ تمہیں میری یاد بھی بھول گئی, میرا ذکر بھی بھول گیا کہ یہ تو میرے احکام ہے. وکنتم منہم تضحکون, اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. یعنی ان کے اس طریقہ زندگی پر کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور خود کو قصوروار سمجھتے ہیں. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, میں نے آج ان کو ان کا بدلہ دے دیا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. ان کے صبر کی وجہ سے کہ تمہاری باتیں سن کے انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا, اپنا راستہ نہیں چھوڑا تھا. صبر یہی تو ہے کہ انسان نیکی کا جو ارادہ کر لے وہ لوگوں کی باتوں اور مذاق اڑانے پہ توڑ نہ دے, چھوڑ نہ دے, کبھی بھی شیکی نہ ہو, پھر اس میں ہلے نہ اپنی جگہ سے. تو صبر کیا ہے؟ نیکی کے کام پر استقامت اختیار کرنا, چاہے ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے, چھوڑے تو کیا مذاق بھی اڑائے. انہم ہم الفائزون, دیکھو ان کا بدلہ, وہی کامیاب ہونے والے ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, اب ذرا یاد کرو دنیا میں کتنا رہ کے آئے ہو, کتنے سال جیے ہو کہ تم نے دنیا سے دل لگا لیا تھا. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم, اس وقت وہ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ, پورا دن بھی نہیں. فصل العادین, گننے والوں سے آپ پوچھ لیں. قال ان لبثتم الا قلیلا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں واقعی تھوڑا رہے ہو. لو انکم کنتم تعلمون, کاش تمہیں دنیا میں پتا ہوتا, کاش یہ بات تمہیں دنیا میں معلوم ہوتی, کاش وہاں تمہیں سمجھ آ جاتی کہ تھوڑے دن کے لیے آئے ہو تو اس بڑے دن کے لیے تھوڑے کو قربان کر دیتے. افحسبتم, کیا تم نے یہ سمجھا تھا, انما خلقناکم عبثا, کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا, فضول میں, بے مقصد. عبث کیا ہوتا ہے؟ بس ایسے ہی بیکار کھیل کود. یہ تم سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بنایا, زمین بنائی, زمین پہ لوگوں کو بھیجا, وہ جو جی میں آئے کریں اور پھر چلے جائیں یہاں سے, اور کچھ بھی نہ ان پہ گزرے, کوئی حساب کتاب نہ ہو. پھر تو یہ ایک بڑی بیکار سی بات لگتی ہے کہ اتنے لوگ زمین پر ہوں, ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو, ان کے سب چیزوں کا. تو دنیا میں رہنے کا یہ انداز نہیں, یہ سارا انتظام اس لیے تھوڑی کیا گیا کہ آپ آئیں یہاں اور تفریح فرمائیں. تو اگر
دنیا میں کسی ایک عمارت میں آپ کو اس لیے اجازت نہیں مل سکتی کہ آپ یہاں تفریح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنی ساری زندگی کو تفریح بنا لیا بے مقصد، کہ کوئی مارے، کوئی پیٹے، کوئی روئے، کوئی دھوئے، کسی پہ ظلم ہو، کوئی ظلم کرے، اور آخر میں سب کو ختم کر دیا جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی جزا سزا ہی نہ ہو، کوئی رزلٹ ہی نہ ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم سمجھتے تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے واپس. فتعالی اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے کہ اس طرح کے بیکار کام کرے اور ایسی دنیا بنائے جس کا کوئی انجام نہ ہو. فتعالی اللہ الملک الحق، ان ساری باتوں سے اللہ بہت بلند ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. رب العرش الکریم، عزت والے عرش کا مالک. ومن یدع مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ پکارے، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فانما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب اس کے رب کے پاس اس کو دینا پڑے گا، اس کا حساب لیا جائے گا. جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود سمجھے وہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا. انہ لا یفلح الکافرون، بات یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے. وقل، اور آپ کہیے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا کیجئے؟ رب اغفر، اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے. اور آپ کتنا پڑھتے تھے استغفار؟ دن میں 70 اور 100 بار. رب اغفر وارحم، اللہ بخش دے، رحم فرما. وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ تیری رحمت کے بغیر تو بخشش ہو نہیں سکتی. صرف اعمال اور کوششیں کافی نہیں اس بڑی جزا کو پانے کے لیے. جنت میں تو ایک کوڑا رکھنے کی قیمت دنیا و مافیا سے بہتر ہے. ہمارے پاس وہ کون سے عمل ہوں گے کہ جہاں ہم اتنی بڑی جنت خرید سکیں؟ تو وہ صرف اللہ کی رحمت سے ملے گی اس کے انعام یافتہ بندوں کو. جنت کوشش کے نتیجے میں نہیں بلکہ انعام کے طور پر، جو اس کے انعام کے قابل بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس میں بسائے گا. حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأيت مثل النار نا محاربها وما رأيت مثل الجنة نا مطالبها. میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم جیسی چیز سے بھاگنے والا سو گیا ہو، اور میں نے نہیں دیکھا کہ جنت جیسی چیز کو چاہنے والا سو گیا ہو. جہنم کا عذاب کتنا ہولناک ہے، مگر آدمی اس سے غافل ہے. جنت کی نعمتیں کتنی لذیذ ہیں، مگر آدمی کو اس کا کوئی شوق نہیں. یقیناً یہ زمین پر ہونے والے تمام واقعات میں سب سے زیادہ عجیب بات ہے، یعنی حیرت کی بات ہے کہ انسان کے سامنے یقینی طور پر 2 چوائسز میں سے ایک ہو، جنت اور جہنم، اور وہ دونوں آرام اور تکلیف کے اعتبار سے آخری حدوں کو چھو رہے ہوں، اور پھر ان کی طرف بڑھنے والوں کا یہ ایٹیٹیوڈ، لوگ سو رہے ہیں تاکہ اس وقت جاگیں جبکہ جہنمی آگ کے شعلے ان کے لیے سونے کو ناممکن بنا دے. وہاں جا کر کوئی نہ سو سکے گا. لوگ غافل ہیں تاکہ اس وقت ہوشیار ہوں جبکہ محرومی اور رسوائی ان کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ان کے لیے اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو. ہر آدمی بے ہوش نظر آتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں اس طرح گم ہے جیسے اس کے اوپر کوئی اور طاقت نہیں. حالانکہ موت ہر روز بتا رہی ہے کہ آدمی ایک ایسی حقیقت سے دوچار ہے جس کے مقابلے میں کسی کا کچھ بس نہیں چلتا. موت کے مقابلے پر سب عاجز ہیں، امیر غریب، عورت مرد، بوڑھے جوان، علم والے بے علم والے، انبیاء صلحاء شہداء، سب کے سب. یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، جس پہ کوئی قابو نہیں پا سکا. موت ہر روز بتا رہی ہے کہ آدمی ایک ایسی حقیقت سے دوچار ہے جس کے مقابلے میں کسی کا کچھ بس نہیں چلتا. انسان کتنا زیادہ مجبور ہے، مگر وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ با اختیار سمجھتا ہے. آدمی وعدہ کرتا ہے مگر اس کے بعد اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. اس کے اوپر کسی کا ایک حق آتا ہے مگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا. آدمی کے سامنے ایک سچائی آتی ہے مگر وہ اس کا اعتراف نہیں کرتا. وہ دوسرے کے اوپر یک طرفہ الزام لگاتا ہے اور اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ چھوٹوں کو نظر انداز کر کے بڑوں کا استقبال کرتا ہے. وہ اپنی زندگی کو اصول کے تابع کرنے کی بجائے خواہشات کے تابع کرتا ہے. وہ زور آور سے دبتا ہے اور بے زور کو ستاتا ہے. وہ خدا کو مرکز توجہ بنانے کی بجائے خود اپنی ذات کو مرکز توجہ بناتا ہے. وہ جنت کے اشتیاق اور جہنم کے اندیشوں میں جینے کی بجائے دنیا کے شوق اور دنیا کے اندیشوں میں جیتا ہے.
آدمی یہ سب کچھ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اپنی اس روش سے اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو جنت کے لیے نااہل ثابت کر رہا ہے۔ وہ انسان جس کو اسی چیز کا شوق نہیں جس کا اسے سب سے زیادہ شوق ہونا چاہیے۔ وہ انسان جو اسی چیز سے سب سے زیادہ بے خوف ہے جس سے اس کو سب سے زیادہ خوف کرنا چاہیے۔ لیکن ہوش کب آئے گی ان سونے والوں کو؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، آنکھیں اس وقت کھلیں گی سونے والوں کی جب موت کا وقت آ جائے گا، موت سر پہ کھڑی ہوگی۔ اس سے کون مبرہ ہے؟ کس کو یہ وقت فیس نہیں کرنا؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ کیا میں اس حقیقت سے فرار حاصل کر سکتی ہوں؟ ہر چیز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، گرمی کو، سردی کو، دھوپ کو، ٹھنڈک کو، بھوک کو، پیاس کو، بیماری کو، مال و زر کے لاس کو، نقصان کو، لیکن موت کو کوئی اوائڈ نہیں کر سکتا۔ نو وے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جائے تو بھی فرشتے وہاں پہنچ جائیں گے۔ نہ زمین پر نہ آسمان پر کوئی جگہ، کوئی طریقہ، کوئی راستہ، کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں کہ بھاگ سکے۔ یہ گرفتاری لازمی ہے۔ انسان غم کھاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے دنیا کی گرفتاریوں پر کہ مجھے پکڑ نہ لیا جائے، لیکن وہ پکڑ جو ہر ایک کے لیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو یہ ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہے، ہر ایک کو اسی دروازے سے گزرنا ہے، کوئی دوسرا دروازہ بھی نہیں۔ چاہے آپ نیک ہو کے جئیں یا بد ہو کے جئیں، گزرنا ایک ہی رستے سے ہے۔ اسی لیے احد کا لفظ آیا یہاں پر، حتی اذا جاء احدهم الموت، ان میں سے کسی ایک کے پاس جب موت آتی ہے، اگلی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے، وہ حقائق نظر آنے لگتے ہیں جو آج تک دیکھے نہ گئے، جن کے بارے میں سوچا ہی نہیں، جن کے بارے میں خیال بھی نہیں گزرا، جن کو کبھی اہمیت بھی نہیں دی گئی، جس کی تیاری ہی نہیں کی۔ وہ وقت آ پہنچا اور اچانک آ گیا۔ کیسا ہے یہ وقت؟ جدائی کا، دنیا سے جانے کا، چھوڑنے کا۔ قال رب ارجعونی، اس وقت انسان کہتا ہے یا رب واپس بھیج۔ آخرت کا دروازہ کھلنے پر جو سین وہ دیکھتا ہے دوسری دنیا کے، جو آج تک اس نے سنے تو تھے، دیکھے نہیں تھے، اور جن کے بارے میں اس کا یقین پختہ نہیں تھا، جب وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ تو وہی سچائی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی حق لے کے آ پہنچی۔ کون سا حق؟ کون سی سچائی؟ یہ وہ سچائی جس سے تو بھاگتا تھا، جس کے بارے میں تو سوچنا نہ چاہتا تھا، جس کے بارے میں تو آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا تھا، آج تجھے دکھایا جا رہا ہے۔ تو جو ہی وہ دروازہ کھلتا ہے، انسان کو سچائی نظر آتی ہے جس کو وہ مان نہیں رہا تھا، تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً بلبلانے لگتا ہے۔ تو اس وقت خواہ انسان غصہ کرے، خواہ لڑائی کرے، خواہ روئے دھوئے، خواہ بلبلائے، کچھ بھی کرے، خواہ فریادیں کرے، منتیں کرے، سماجتیں کرے، عاجزی اور زاری کرے، آہیں بھرے اور کہے یا رب مجھے واپس بھیج۔ اب مجھے یقین آ گیا۔ اور کیوں واپس بھیج؟ تاکہ میں اچھے کام کروں۔ اب میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اگلی دنیا میں نیک بنے سوا نیک اعمال کے بغیر کوئی سکہ چلتا ہی نہیں، کوئی چیز کارگر ہے ہی نہیں، کوئی دوسری چیز وہاں استعمال ہی نہیں ہوتی۔ جو کچھ میں جمع کرتا رہا ان میں سے تو کچھ بھی یہاں فائدہ مند نہیں۔ وہ سب جسے میں اہمیت دیتا تھا، وہ عزت، وہ شان و شوکت، وہ دولت، وہ حشمت، وہ راحت، وہ آرام، وہ سب چیزیں، وہ تو یہ سارے کھوٹے سکے نکلے۔ یہاں تو ایک ہی چیز چاہیے تھی، اور وہ تھا عملاً صالحاً، نیک کام چاہیے تھے، وہ تو ہے نہیں میرے پاس۔ تو یہ احساس جو اس وقت آنکھ کھلنے پر ہوتا ہے، وہ سونے والوں کو آج آنکھ کھول کے دیکھ لینا چاہیے۔ قرآن جگا رہا ہے، قرآن بلا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے لوگ؟ اگر اس قرآن کو نہیں مانتے، اس پر یقین نہیں کرتے، اس کو سچا تسلیم نہیں کرتے، پھر کس کو مانیں گے؟ کس کا یقین کریں گے؟ تو اس کتاب کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے۔
اس سے آنکھیں بند کرنا خود فریبی ہے، خود کو دھوکہ دینا ہے. وہاں جا کر انسان کو پتا چلے گا کہ اصل مسئلہ تو میری زندگی کا یہ تھا کہ میں یہاں کے لیے کچھ تیار کر کے لاتا، عمل صالح لے کر آتا، لیکن میں تو صرف دنیا کے سامان میں ہی جیتا رہا. میں تو صرف دنیا کی زینتیں اور دنیا کی راحتیں ہی دیکھ دیکھ کے ان کے حصول کے لیے ہی پریشان رہا. کیونکہ ہمارا حال اس دنیا میں کیا ہے، پہلے ہم ایک چیز کی تمنا کرتے ہیں، جب وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کو انجوائے کرنے کے بجائے، اس پہ شکر گزار ہونے کے بجائے فوراً آن دا اسپاٹ اسی لمحے حسرت میں پڑ جاتے ہیں. کاش اس سے اچھی لے لیتا، کاش اس سے بہتر لے لیتا، کاش اس سے زیادہ مل جاتی مجھے. اور یوں وہ اس نعمت کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا اور پھر اگلے درجے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. واٹ نیکسٹ؟ اور کیا، اور کہاں، اور کتنا. اور وہ سمجھتا کہ شاید میرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، اس حقیقت کو بھلائے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی، تم قبر میں پہنچ گئے. اور ابن آدم کا پیٹ تو صرف اسی مٹی سے بھر سکتا ہے. تو اس وقت انسان کیا چاہے گا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں. اور واپس کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ میں ذرا رشتہ داروں سے ملنا چاہتا ہوں، وہ میرے بچے چھوٹے رہ گئے ہیں پیچھے، وہ میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، وہ میرا کاروبار کون دیکھے گا، وہ میری جاب کا کیا ہوگا، وہ جہاں میں باس تھا دفتر میرے بغیر چلتا نہیں تھا، اس دفتر کا کیا بنے گا، میرے بغیر تو محفلیں نہیں سجتی تھی، ان محفلوں کا کیا ہوگا. کوئی نہیں یہ سوچے گا. یہ گھر بھی چلیں گے، یہ ادارے بھی چلیں گے، یہ محفلیں بھی سجیں گی، اور یہ بچے بھی جئیں گے، اور یہ والدین بھی رہیں گے، سب چلے گا. یہ دھوکا ہے ہمارا کہ ہمارے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، ہم بڑے اہم ہیں. نہیں، وہ اہم ہے نمبر 1 جو سب کو چلا رہا ہے، جو ہمارے بعد بھی زندہ ہے، حی لا یموت ہے. تو انسان کیا چاہے گا؟ میں واپس جا کے وہ چھوڑے ہوئے کام کر کے آؤں؟ نہیں، وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا. اب میں صرف ایک مقصد کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں، صرف ایک مقصد، اور وہ میں نیک کام کروں بس. یہ مرنے والا سوچے گا، ہم آج کیوں نہیں سوچ لیتے؟ کیا ہم پہ موت نہیں آنی؟ اس وقت سوچنا تو فائدہ نہ دے گا. آج کیوں نہیں سوچ لیتے؟ آج سے کیوں نہیں آغاز کرتے؟ آج سے کیوں نہیں نیکیوں کا دروازہ کھولتے؟ کیوں نہیں اس پر جم جاتے؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ کافر کی یا نہ ماننے والے کی اس آرزو میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. وہ دنیا میں خاندان قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، بلکہ نیک کام کرنے کی آرزو کرے گا. کاش مجھے نیکی کا موقع مل جائے. کبھی آپ نے سوچا کہ بستر مرگ پر، ڈیتھ بیڈ پر پڑا ہوا شخص جو مر چکا ہو، اگر اس سے پوچھا جائے اور وہ جواب دے سکے کہ اس وقت تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، اگر تمہیں زندگی ملے تو تم کیا کرو گے؟ حالانکہ وہ اس کو ملنے والی نہیں، لیکن اگر اسے کہا جائے کہ تمہیں زندگی ملے، 1 گھنٹہ مل جائے یا 1 دن مل جائے، کیا کرو گے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ میں کسی بار میں جاؤں گا کہ کچھ جام اور چڑھا لوں، کسی کسینو میں جائے گا، کسی پارک میں تفریح کو جائے گا. وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو چاہے گا کہ تم سب ہٹ جاؤ، میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لوں. لیکن اس کے پاس اب وہ چانس نہیں رہا. اس بستر پہ خود کو ڈال کے دیکھیے، ایک دن مجھ پہ بھی یہی آنا ہے جب میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہوگا، جس دن معاملہ میرے اختیار میں نہیں رہے گا، میرا اختیار چھن چکا ہوگا. اس وقت میں کیا چاہوں گی اور کر نہ سکوں گی، وہ آج کر سکتی ہوں. آج موقع ہے، آج طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، ہوش بھی ہے، صحت بھی ہے، فراغت بھی ہے. آج کر سکتی ہوں، آج کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ جو کل رونا ہے وہ آج کیوں نہیں رو لیتی؟ وہ جو کل سوچنا وہ آج کیوں نہیں سوچ لیتی؟ مجھے آج سوچنا ہے، آج سے ایک نیا عزم لے کر زندگی کا نیا باب شروع کرنا ہے. مجھے اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنانا ہے، مجھے نیکیوں کے رستے پہ چلنا ہے، مجھے نیکیوں کے مواقع کو نہیں گنوانا، مجھے اپنے وقت کا بھرپور اور درست استعمال کرنا ہے. یہ زندگی مجھے صرف ایک بار ملی ہے، میں کسی بھی قیمت پر اسے نہیں گنوا سکتی، کسی کی خاطر اسے نہیں ضائع کر سکتی. اور ہاں، اس وقت ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہیں اگر یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو
وہ کہیں گے کیوں جائیں، کس لیے جائیں، نہیں جانا چاہتے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو نیک اعمال ساتھ لے کے گئے ہوں گے، جن کے پاس زیادہ راہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کے سامان دیکھنے لگتا ہے، یعنی اب ایک مومن کے لیے، نیک کام کرنے والے کے لیے جب موت کا دروازہ کھلتا ہے، دوسری دنیا کا دروازہ کھلتا ہے موت کے ذریعے، تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ اپنے اعمال کی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے، رحمت کے سامان نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ یہی سمیٹتا رہا اس دنیا میں، لمحے لمحے یہی کوشش کرتا رہا کہ کچھ کما لوں، کچھ لے لوں. تو وہ جو دروازہ کھلتا ہے تو وہ ہر چیز ایک خوبصورت انداز میں اس کو نظر آتی ہے، سجا ہوا. تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے، کیا پھر تمہیں دنیا میں واپس بھیجا جائے؟ تو وہ کہتا ہے میں ان غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کے کیا کروں گا، مجھے کوئی شوق نہیں واپس جانے کا، مجھے اللہ کے پاس لے جاؤ، میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کے دیدار کے شوق میں جیتا تھا، میں اس کے لیے تڑپتا تھا، میں تو اس کی یاد میں جیتا تھا، مجھے دنیا سے محبت نہیں تھی، مجھے واپس نہیں جانا. خواہ اس کے بچے چھوٹے ہوں اور خواہ اس کے کاروبار پیچھے رہتے ہوں اور خواہ اس کے دفتر خالی ہو گئے ہوں، وہ نہیں جانا چاہے گا. وہ کہے گا مجھے نہیں جانا اس گھٹن والی دنیا میں جہاں لمحہ لمحہ امتحان تھا. میری روح تو آج آزاد ہو گئی، میں تو غموں سے نجات پا گیا، مجھے واپس نہیں جانا، مجھے اللہ کے پاس لے جاؤ. لیکن اس کے برعکس جب کسی ایسے شخص سے پوچھا جاتا ہے جس کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہو، جس نے آخرت کی تیاری ہی نہ کی ہو، تو وہ کہتا ہے رب ارجعونی، واپس لے جاؤ، اب میں ذرا کچھ کر کے آؤں. اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. تو حضرت عائشہ کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے، ہم میں سے مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. فرمایا عائشہ نہیں، یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے اور رحمت کے فرشتے آ کے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے آگے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اس کو اپنا انجام نظر آ جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے چھوڑنا چاہتا ہوں اس دنیا کو اور میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. اس کے دل میں مرنے کے بعد بھی یہ نہیں جو مجھے جنت میں جانا ہے، اسے کیا شوق ہوتا ہے؟ میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں. اور اس کے برعکس ایک کافر کو، ایک منافق اور فاسق کو جب دوسری دنیا کا دروازہ کھلتا ہے تو اس وقت اسے نظر آ جاتا ہے کہ آگے کیا بھیانک انجام ہے. وہ جھوٹ، وہ فریب، وہ چوری چکاری، وہ غلط کاری، وہ دھوکے، وہ فراڈ، وہ ساری چیزیں، وہ حرام کاریاں، وہ ساری سامنے کھڑی ہیں انتظار میں، آؤ ہم تمہیں مزہ چکھائیں. اس وقت اس کو سخت ندامت اور پریشانی ہوتی ہے، کہتا ہے مجھے واپس جانا ہے، لیکن پیچھے سے دروازہ بند، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، دروازہ بند، آہنی گیٹ بند، کوئی واپسی نہیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، یعنی مومن سے، نیک شخص سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یعنی دیگر سوالوں کے علاوہ. مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ دونوں کہتے ہیں، دو فرشتے امتحان لینے آتے ہیں، جواب دینے والا ایک ہے، سوال کرنے والے دو ہیں. اور نام بھی آپ دیکھیے ذرا، منکر اور نکیر. منکر کا کیا معنی؟ جس کا انکار کیا جائے، اور نکیر بھی جس کا انکار کیا جائے، فعیل کے وزن پر اور مبالغہ. وہ دونوں کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے، یہی جواب دو گے. پھر اس کی قبر ہر طرف سے 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو راحتوں اور روشنی سے بھر دیا جاتا ہے. تب مردہ کہتا ہے مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے دو تاکہ میں ان کو اپنی سرگزشت سناؤں. میں جا کے انہیں کہانی سنانا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح سورۃ یاسین میں شہید کیا جانے والا شخص کیا کہتا ہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. شہید بھی کیا چاہتا ہے کہ ہم اتنے خوش ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتا دیا جائے. یعنی وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ دنیا میں رہیں، ہاں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ذرا جا کے بتا دیں یا کوئی بتا دے پیچھے والوں کو کہ ہم بہت اچھے حال میں ہیں. وہ دونوں کہیں گے جس طرح ایک دلہن سوتی ہے جسے اس کا خاوند ہی جگا سکتا ہے، اس طرح تم قیامت تک آرام کرو.
اور مرنے والا اگر منافق ہوتا ہے تو ہر سوال پہ شور مچاتا ہے اور کہتا ہے لوگ جو کچھ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، وہی کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم. من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی. اندھا بن کے جیا، میرا دین کیا تھا؟ بس جو لوگوں کا دین تھا، جو لوگ کرتے تھے میں بھی وہی کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم. فرشتے کہیں گے ہمیں علم تھا کہ تو یہی کہے گا. پھر زمین سے کہا جائے گا کہ مل جا، زمین باہم مل جائے گی، پھر اس کے سبب اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی اور تا قیامت اسے یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا. تو بہرحال جب ایک خراب شخص یہ کہے گا مجھے واپس جانا ہے تو کہا جائے گا یہ صرف بات ہے جو کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ ہے جو بول رہا ہے، کوئی اس نے جا کے اچھے کام نہیں کرنے. کیوں؟ اس لیے کہ جسے کرنا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ میں بھی کر لیتا ہے. اس بات کی وضاحت ایک اور واقعے سے ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. حضرت عمر نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. چور نے گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے، اس دفعہ چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کروں گا. حضرت عمر نے اس کی یہ بات سنی تو ایک درہ لگایا اور فرمایا ایک تو چوری کرتے اور اوپر سے جھوٹ بولتے ہو. حضرت عمر نے اسے سزا کا حکم دیا. لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے جھوٹ بولا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر اس نے پہلی مرتبہ چوری کی ہوتی تو یہ پکڑا نہ جاتا، کیونکہ پہلی دفعہ غلطی کرنے والے کو اللہ رسوا نہیں کرتا اور نہ اس کا راز فاش کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے، شاید توبہ کر لے. تو قیامت کے دن بھی جس کو پکڑا جائے گا وہ عادی مجرم ہوگا، اور اس کی زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آئے ہوں گے کہ جن میں وہ توبہ کر سکتا تھا، جن میں وہ باز آ سکتا تھا، جن میں وہ رک سکتا تھا. کیونکہ ٹھیک ہے انسان کمزور ہے، غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی جاتی ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان پھسل جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، غلط کام کرتا ہے یا چھپ کے غلط کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس غلط کام پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید رک جائے، اس کو مہلت دی جائے. لیکن جو شخص مرتے دم تک نہیں توبہ کرتا، وہ مر کے جو توبہ کر رہا ہے وہ بھی جھوٹی توبہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے. ایک پردہ آ گیا، ایک آڑ آ گئی. برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہونے والے پردے کا نام ہے، جس سے ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر کے ادھر نہیں آ سکتے. کوئی روحیں پلٹ پلٹ کے گھروں میں کھانے کھانے اور دیکھنے اور خوش ہونے یا رونے نہیں آتی. مکمل رکاوٹ، پردہ. اب کیا ہے؟ اب تو آگے کی منزلیں ہیں، اور اگلی منزل اب کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو ان کے درمیان کوئی حسب نسب باقی نہیں رہیں گے، کیونکہ سور کا پھونکا جانا بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے. ہم شاید جانتے ہی نہیں کہ قرآن کیا بتاتا ہے اس دن کے بارے میں، کہ قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں. زمین و آسمان پہ اس سے بھاری دن کوئی نہیں گزرا جب سے وہ بنے.